अंडर ग्राउंड सिटी यहाँ से शुरू होती है। शहर ज़ेर ज़मीनी अंडर ग्राउंड को कहते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पर अंडर ग्राउंड क्या है। यहाँ पर एक आंटी का मुजस्समा है लगा हुआ है, और यहाँ पर भी बिलीत लिखा हुआ है। बिलीत का मतलब यहाँ पर हमेशा टिकट होता है, एंट्रेंस। और बिलीत का मतलब यहाँ पर मुझे टिकट लेना पड़ेगा। टिकट कहाँ से मिलेगा पता नहीं। ओह, ये तो काफ़ी नीचे है यार, काफ़ी नीचे है। अच्छा, यहाँ पर अच्छा जी, यहाँ से लेना पड़ेगा। मुदीरियत ही मजमुआ बस्तानी शहर ज़मीनी व उमूर गर्दिशगरी शहर नौशाबाद। हेलो जी, डिस्टर्ब यहया खान का सलाम कबूल कीजिए। सलाम। अच्छा, खुजाई दूसरा अजीज मान पाकिस्तान। तनहा हूँ जाई। बाले तनहा। हाँ, मैं पिंजो फारसी पिंजो। ये मुझे कह रहे हैं कि पाकिस्तान से जो लोग आते हैं ना, तो वो उर्दू में बात करते हैं, फारसी में हमारे साथ बात नहीं करते। तशक्कुर। इंग्लिश में मितुनी मुतालिक बाले इंग्लिश में था बस। अच्छा जी, टिकट कीमत में इन्होंने मुझसे 100 तोमन लिए। तो 100,000 तोमन जो है तकरीबन $3 बनते हैं। ये यहाँ का टिकट है, और साथ साथ इन्होंने मुझे एक लेटर भी दिया। इस लेटर में इस जगह की पूरी कहानी मौजूद है कि ये जगह किसने बनाया और कैसे बना। तो आइए अभी मैं आपको इसकी पूरी कहानी सुनाता हूँ। अच्छा जी, तो ये ईरान का शहर है, और इस गांव का नाम है नौशाबाद, ठीक है। और यहाँ पर है जनाब अंडरग्राउंड सिटी ऑफ नौशाबाद। इसकी कहानी ये है कि ये अंडरग्राउंड सिटी तकरीबन 1500 साल पुराना है, ठीक है। और फिर 100 साल पहले इस शहर में एक ख़तरनाक किस्म का सैलाब आया, और उसके मतलब इसके रास्तों में कीचड़ वगैरह चला गया, तो सब कुछ बंद हो गया। फिर किसी को पता भी नहीं था कि यहाँ पर एक अंडरग्राउंड सिटी भी है। फिर यहाँ का एक मकामी आदमी था, तो वो जो है ना कुआं बनाने की कोशिश कर रहा था यहाँ पर, तो उसको ये अंडरग्राउंड सिटी मिल गई 1956 में। और फिर 2001 में हुकूमत ने इस पर काम शुरू किया, और अभी ये फुल रेडी है टूरिस्ट के लिए। और ये तकरीबन 36 मीटर डीप है, मतलब ये जो सिटी है, ये जो मतलब इलाका है, ये 36 मीटर नीचे है। काफ़ी मतलब गहराई बहुत ज़्यादा है इसकी। तो आइए अब इसके अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर स्टेयर बने हुए हैं, अभी हम नीचे जाएंगे। और ये जो स्टेयर है ना, बहुत ख़तरनाक है, बहुत मतलब इसकी उतराई बहुत ज़्यादा है, तो आपको बहुत आराम से उतरना होगा। और हुकूमत ने इसके लिए ये चीज़ भी बनाया है, तो कोशिश कीजिए कि इसको पकड़ के चलें। अच्छा जी, तो अब मैं तकरीबन 30 मीटर नीचे आया हूँ, ठीक है जनाब। और जैसे आप नीचे उतरते हैं, यहाँ पर 2 रास्ते हैं। एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये है, ठीक है। और इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें जब आप दाखिल होते हैं, एक तो आवाज़ यहाँ पर बहुत गूंजती है, तो मुझे बहुत आराम से बोलना पड़ेगा। ये जो है जनाब, ये एक कुआं है, और ये बहुत बड़ा कुआं है, तकरीबन 10 मीटर ऐसे होगा और 10-15 मीटर ऐसे होगा। और इसके ऊपर आप देख सकते हैं, ऊपर आप देख लीजिए, ऊपर आपको 2-3 सुराख नज़र आएंगे। एक ये है, एक वो है, और एक वो है, ठीक है। वहाँ से पानी आता था नीचे, और ये सारा का सारा कुआं 18 मीटर बुलंद है। 18 मीटर मतलब यहाँ पर पानी होता था, और यहाँ से पूरे शहर को पानी सप्लाई होता था। और ये 500 साल पहले की बात है, 500 साल पहले 1956 में ये रास्ता बन गया। ये रास्ता आप देख सकते हैं, अभी बनाया गया है, ठीक है। और यहाँ पर मकामी लोगों ने एक और कुआं खोदने की कोशिश की, तो ये शहर दरियाफ्त हुआ। ये जो अंडरग्राउंड सिटी है वो दरियाफ्त हुआ। तो यहाँ पर अभी रास्ता बनाया गया है, और अब हम इसके अंदर चलते हैं। अब हम इसके अंदर जाते हैं। चलो, अच्छा हुआ ये यार, यहाँ पर कम से कम आवाज़ तो नहीं गूंजती। इसकी ऊंचाई तकरीबन 4.5 फीट होगी। अब इसकी कहानी क्या है और इसको किसने बनाया, कैसे बनाया, वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन एक बार आपको ये जगह दिखाऊँ। वैसे यहाँ पर झुक के चलना पड़ता है, जो कि काफ़ी मुश्किल है। तो ये जो अंडरग्राउंड सिटी है, ये तकरीबन 1500 साल पहले बना है। और ये कोई सिटी नहीं है, बल्कि ये एक खुफिया पनाहगाह है। सासानी दौर में जब इन लोगों के ऊपर हमला होता था, तो ये लोग यहाँ पर पनाह लेते थे। ये जगह पनाह लेने के लिए है, रहने के लिए नहीं है। इनका जो रहने के लिए जो घर है वो ऊपर थे, लेकिन जब इनके ऊपर हमला होता था, तो ये जगह सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पनाह लेने के लिए था।
اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر آکسیجن کیسے پہنچتا تھا، وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، اور یہاں پر کچھ اور بھی انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی میں آپ کو ایکسپلین کروں، تو آئیے میرے ساتھ۔ اچھا جی، سب سے پہلے آپ کو یہ سوراخ نظر آتا ہے، کنویں کی طرح ہے، تو دراصل یہ جو انڈر گراؤنڈ سٹی ہے یہ 3 منزلہ ہے، اس کو 3 منزلہ بنایا گیا ہے۔ یہ 3 منزلہ سے میرا مراد وہ جو آج کل ہم پلازے وغیرہ بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں، وہ 3 منزلہ نہیں، بلکہ یہ انڈر گراؤنڈ سٹی ہے۔ ابھی میں 30 میٹر نیچے ہوں، ٹھیک ہے، تو 30 میٹر نیچے مطلب ہر 10 میٹر کے بعد انہوں نے ایک پورشن بنایا ہے، اور اس کے راستے ایسے بنائے ہیں کہ بالکل انسان اس میں گم ہو جاتا ہے، بالکل پتہ ہی نہیں چلتا، کیونکہ یہ خفیہ پناہ گاہ ہے، تو انہوں نے اس کو جان بوجھ کر ایسا بنایا کہ کوئی حملہ اگر اندر داخل بھی ہو تو اس کو راستے کا پتہ ہی نہ چلے کہ مطلب کہ راستہ کس طرف ہے، اور بالکل اس کو اگر اندر آ جائے تو اس کو پھر نکلنے کا پتہ نہ ہو کہ ابھی میں نکلوں تو کہاں سے نکلوں۔ اس کی چھت کی جو اونچائی ہے نا، یہ تقریباً 4.5 فٹ ہوگی۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پرانے زمانے میں لوگوں کا قد اتنی نیچی تھا کہ مطلب 4.5 فٹ اس نے بنایا، تو اس کے 2 وجہ ہیں۔ سب سے پہلی وجہ کہ یہ ایک خفیہ پناہ گاہ ہے، تو اس کو جان بوجھ کر نیچی بنایا گیا تاکہ کوئی حملہ آور آسانی کے ساتھ اس میں چل نہ سکے، دوڑ نہ سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس ٹائم یہاں سے خاک نکالنے کے لیے بہت افرادی قوت درکار تھی، اس ٹائم کوئی مشینری تو تھی نہیں، تو انہوں نے کہا کہ 4.5 فٹ سے بھی ہمارا گزارا ہو جائے گا، جو ضرورت تھا اس ٹائم وہ ضرورت پورا ہو جائے گا، تو مزید کھودنے کی کیا ضرورت ہے، تو اس وجہ سے اس کو 4.5 فٹ بنایا گیا ہے۔ کہیں پر 4.5 فٹ ہے، کہیں پر 5 فٹ ہے یہ۔ اچھا جی، جیسے ہی آپ اس کے اندر چلتے ہیں تو سائڈوں پر آپ کو کچھ کمرے نظر آتے ہیں، جیسے کہ یہ ہے، ٹھیک ہے، سیدھا سڑک ہے اور یہاں پر ایک کمرہ ہے۔ یہ کمرہ اس لیے تھا کہ یہاں پر سپاہی ہوتے تھے، 4-5 لوگ یہاں پر کھڑے ہوتے تھے، جب حملہ ہوتا تھا، جب کوئی حملہ آور اندر آتا تھا تو حملہ آور کے اندر آنے کی صورت میں یہاں پر 4-5 آدمی ہوتے تھے تاکہ حملہ آور کو یہیں پر روک سکے۔ تو یہ کمرے ایک گارڈ کے لیے ہوتا تھا اور ایک جو ہے نا بچوں اور بوڑھوں عورتوں کے لیے ہوتا تھا۔ اب جیسے ہی اس کے اندر جاتے ہیں نا تو یہاں پر جگہ جگہ آپ کو یہ چیز دیکھنے کو ملے گا، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک کنواں ہے جس کی گہرائی تقریباً 15 میٹر ہوگی، 10-15 میٹر یہ گہرا ہے، یہ کنواں ہے، اور ابھی تو انہوں نے اس کے اوپر جال لگایا ہے، لوہے کا جال لگایا گیا ہے، لیکن اس ٹائم یہ کنواں اس لیے تھا، اس لیے انہوں نے بنایا تھا کہ اگر کوئی حملہ آور وہاں سے وہ گارڈز کو کراس کرے، گارڈز کو بھی مارے اور وہ آگے چلا جائے تو یہاں پر وہ جو حملہ آور ہے وہ ڈائریکٹ اس کے نیچے گر جائے، ٹھیک ہے، تو حملہ آور کو پکڑنے کے لیے انہوں نے یہ کنواں بنایا تھا۔ اچھا جی، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو یہاں پر ایک چھوٹا سا کمرہ اندر بنایا گیا ہے، یہ اس لیے کہ جب حملہ آور کو پکڑیں گے، مثال 3-4 حملہ آور کو انہوں نے پکڑ لیا تو اس کو یہاں پر قید کر سکے، قید کرنے کے لیے انہوں نے یہ جگہ سائڈ پر بنایا ہے۔ یہ 2 کمرے اس کے اندر ہیں، اور آپ جیسے اس کے اندر جاتے ہیں نا، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کنواں ہے، دوسرا کنواں ہے، ٹھیک ہے جناب، لیکن یہ کنواں نہیں ہے، یہ انہوں نے ایک اوپر سے جو اوپر چھت ہے نا، جو چھت ہے وہاں سے ایک لکڑی کا پائپ لگایا تھا نیچے تک، یہاں تک، تاکہ اس جو انڈر گراؤنڈ سٹی ہے اس میں آکسیجن آ جائے، کیونکہ میں ابھی بہت نیچے ہوں، یہاں پر ابھی بھی آکسیجن کی تھوڑی بہت کمی ہے، لیکن جب آپ یہاں پر آتے ہیں تو یہاں پر آکسیجن کی کمی ختم ہوتی ہے۔ اب میں یہاں پر کھڑا ہوں تو میں اچھی طریقے سے سانس لے سکتا ہوں، لیکن وہاں پر جو سٹارٹ میں اس کے اندر داخل ہوا وہاں پر میں اچھی طریقے سے سانس نہیں لے سکتا تھا، کیونکہ وہاں پر سسٹم نہیں ہے، آکسیجن کا سسٹم نہیں ہے۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ علاقہ 4 کلومیٹر پر مشتمل ہے، اور اس کے راستوں کا نئے بندے کو تو بالکل پتہ ہی نہیں چلتا، یہ مکمل طور پر بول بھلیا ہے، ہر طرف آپ جب جاتے ہیں تو واپس نہیں آ سکتے، تو اس لیے میں مزید اس کے اندر نہیں جاؤں گا، اور اب میں اپنے واپسی کا راہ لیتا ہوں یہاں سے، یہاں پر واپسی کا راستہ ہے، میں یہی سے واپس چلا جاتا ہوں۔ اور دوبارہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی جو منزلیں ہیں وہ عام پلازے کی طرح نہیں ہیں کہ مطلب سٹیپ بائی سٹیپ انہوں نے بنائے ہیں، یہ بالکل بھول بھلائیوں کی شکل میں بنائے گئے ہیں۔ آپ جب اس کے اندر چلتے ہیں نا تو کبھی آپ فرسٹ فلور پر جاتے ہیں، کبھی سیکنڈ فلور میں جاتے ہیں، کبھی تیسری فلور پر جاتے ہیں، بالکل آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کس طرف جا رہا ہوں کس طرف نہیں۔ آپ جب ان سیڑھیوں کے اوپر آتے ہیں نا تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں کوئی پہاڑ سر کر رہا ہوں۔ یہ جگہ میں ضرور ریکمینڈ کروں گا، آپ ایک بار ضرور آئیے۔ کاشان شہر نہیں، شہر کے لوگ بہت زیادہ مذہبی ہے اور یہ شہر حد سے زیادہ حساس ہے، میں کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کروں گا، لیکن یہ جگہ شہر سے باہر ہے تو یہاں پر آپ ایک بار ضرور آئیے۔ اس جگہ سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ انسان نے کتنی محنت کی ہے اپنی نسل کے بقا کے لیے، اور انسان نے اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلے ہیں، یہاں پر آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ آج کا انسان جو ہے اپنے آپ کو بہت تہذیب یافتہ اور ترقی یافتہ کہتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ جو کنٹری، جو ملک جتنا زیادہ تہذیب یافتہ ہے، جتنا ترقی یافتہ ہے،
اس کا ہاتھ ڈائریکٹ یا بالواسطہ قتل عام میں ملوث ہے، اور وہ آج بھی قتل عام کر رہا ہے، اور پتہ نہیں یہ سلسلہ کب تک چلے گا اور یہ سلسلہ کب رکے گا۔ یقین کریں یہ سوال میں ہر روز اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس دنیا میں امن کب ہوگا، کب ہم ایک دوسرے کا خون بہانا بند کریں گے۔ ان سوالوں کا جواب مجھے آج تک نہیں ملا ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہو تو کمنٹس میں میرے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔